خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جو اپنے کلام کی خوشخبری سنانے کے لیے ہمیں تحریک دیتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ انجیل کا مطلب ہی بشارت اور خوشخبری ہے، یعنی یسوع مسیح جو نجات کا پیغام لے کے آیا۔ پرانے دور میں جو مایوسی تھی، پرانے دور میں جو انسان اس گناہ سے باہر نہیں نکل سکتا تھا، آج یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم کہتے ہیں کہ فضل کے دور میں ہم داخل ہوئے ہیں اور امید رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ اس کے وسیلہ سے ہم خدا کی بادشاہت میں داخل کیے جائیں گے۔ تو آج کا کلام جو ہے وہ اسی تعلق سے ہے، ایمان کے تعلق سے، کیونکہ ایمان جو ہے وہ ہمارے عقیدے کی، ہماری نجات کی بنیاد ہے۔ اور یہاں پہ عبرانیوں کے خط اس کا 11 باب 6 آیت میں لکھا ہے، ہم پڑھیں گے۔ میں چاہتا ہوں بشارت صاحب ہے، بشارت صاحب آپ ریڈ کر دیں ذرا۔ جی چلو کوئی گل نہیں، میں پڑھ دینا، کوئی گل نہیں جی، بس سب ریڈ کرنا۔ ہاں جی ہاں جی، کلام خدا میں سے عبرانیوں کے نام لکھا ہوا خط اس کا 11واں باب 6 کیا، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والوں کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے کاموں کو بدلا دیتا ہے۔ کلام خدا کو پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی خاص و خاص برکت ہو۔ نام کرنا ہے، شکر۔ آمین۔ یہاں پہ ہم نے سنا لکھا ہے، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ اس میں کوئی دوسری آپشن نہیں ہے، یا تو ممکن ہوتا ہے یا ناممکن۔ اور یہاں پہ خدا کا بندہ عبرانیوں کے خط میں ہم پہ یہ عیاں کرتا ہے کہ ہم جتنے بھی یسوع مسیح کے فالوور کہلاتے ہیں، یسوع مسیح کے نام پر ہم یقین رکھتے ہیں، یسوع مسیح کے نام پر ہم نے اپنے نام رکھے ہیں، تو یہاں پہ وہ ایک چیز کو واضح کرتا ہے کہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ ہم اس کو ایمان کے بغیر پسند نہیں آ سکتے، خدا کی قربت کو حاصل نہیں کر سکتے، اس کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو لکھا ہے اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والوں کو ایمان لانا چاہیے۔ کیا کلام خدا کے مطابق جب ہم پڑھتے ہیں، چرچز میں جاتے ہیں، کیا ہمارا دل اس بات کی تائید کرتا ہے، اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے پاس آئے ہیں، خدا کے پاس آنا چاہتے ہیں؟ اور کیا ہمارا ایمان اس پر ہے؟ کون ہے خدا؟ پولس رسول فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان پر بے شمار خداوند اور خدا ہے جو اپنی ذات میں خدا بنے ہوئے، اور اگر ہم دیکھیں اپنے گرد و نواح میں تو بہت سارے لوگ، بہت ساری اقوام جو ہیں وہ حقیقی خدا کو ترک کر کے ان کی طرف رجوع ہے، وہ ان کے ماننے والے ہیں۔ تو ہم نے اس بات کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو حقیقی خدا ہے، جو ازلی خدا ہے، جو ابدی خدا ہے، کیا ہم اس سے واقف ہیں؟ کیا وہی حقیقی خدا ہے؟ یا کہیں ہم اس گمراہی کا شکار تو نہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے عزیز و اقارب نے، ہمارے رشتہ داروں نے جس طرف بھی، جس سمت کی طرف ہماری رہنمائی کی، ہم نے اس کو مان لیا کہ ہاں یہی ہے؟ کیا ہم نے
اپنے تجربے سے اس بات کو آزمایا، اس کو پرکھا، کیا ہم حقیقی خدا سے واقف ہیں؟ کیا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ کیونکہ خدا کا کلام یہاں پہ کہتا ہے کہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ اور پرانے عہد نامے میں بھی، بلکہ نئے عہد نامے میں بھی ہم پڑھتے رہے ہیں کہ خدا اپنے کلام کے ذریعے سے ہمیں یہ آگاہ کرتا ہے کہ اس کا راست باز بندہ جو ہے وہ ایمان سے جیتا رہے گا۔ یعنی یہ دو چیزوں کے تعلق سے ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ جیتا رہے گا، یعنی آنے والی زندگی کی بات کرتا ہے۔ اور اس کے پیچھے اگر ہم دیکھیں تو ایک بات اور پوشیدہ ہے، یعنی مرنا بھی ہے۔ وہ ہمیں انجام سے باخبر کرتا ہے۔ کیا ہم جینا چاہتے ہیں، یا جیسے دوسرے لوگ مر جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، جو انجام سے واقف نہیں ہے، ان کی طرح ہم نے زندگی بسر کرنی ہے؟ ایمان ہے کیا؟ اگر ایمان کے بغیر ہم اس کو پسند نہیں آ سکتے تو ہم اس کوشش میں ہمیں رہنا چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ خدا کو پسند آئیں۔ پسند آئیں گے، وہ اپنے پاس بلائے گا، وہ اپنی قربت بخشے گا، اپنے برگزیدہ لوگوں میں شامل کرے گا۔ تو کیا ہے ایمان؟ ایک کلام خدا کے مطابق کیا ہم اس بات سے واقف ہیں؟ میرا سوال سننے والوں سے بھی ہے، آپ سے بھی ہے کہ ایمان ہمارے تناظر میں، ہماری نظر میں کیا ہے؟ کلام خدا ہمیں یہ آگاہ کرتا ہے کہ جس طرح ہم اپنے گرد و نواح کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، سورج، چاند، ستارے، زمین، پہاڑ، سمندر، ہم بہت سارے نظارے دیکھنے کے لیے دوسرے مری ایوبیا گرد و نواح میں جاتے ہیں، کچھ ایسے علاقوں میں بھی، تو ہم قدرت کے وہ مناظر دیکھتے ہیں جو ہاتھ کے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ کچھ بلڈنگ، چرچ یا کچھ چیزیں، گھر، عمارتیں جو ہے وہ آدمی کے ہاتھ کی بنائی ہوئی ہیں، لیکن بے شمار ایسی چیزیں، یعنی جیسے ہم قدرت کے وہ نظارے دیکھتے ہیں کہ وہ انسان کے بنائے ہوئے نہیں، بلکہ کوئی قدرت کار فرما ہے جس نے کیا ہے ابتدا میں ساری چیزوں کو تخلیق کیا ہے، اور کوئی بھی اس کی مانند ویسا سب کچھ نہیں کر سکتا، اور یہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے سے بنے ہوئے ہیں۔ لیکن پھر بھی کلام خدا ہمیں یہ آگاہ کرتا ہے، پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کرے تو وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں کس نے بنائی ہے؟ خدا۔ کوئی ہستی، کوئی شخصیت ہے جس نے یہ چیزیں بنائی ہیں، ہمارے لیے بنائی ہے، ہمیں بھی اپنی صورت پر خلق کیا ہے۔ ہم نے دیکھا نہیں ان چیزوں کو بنتے ہوئے، اپنے آپ کو بھی نہیں بنتے، آدم کو بنتے نہیں دیکھا، سورج چاند ستاروں کو بنتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ ان چیزوں کو کسی نے بنایا ہے، اور وہ کون ہے؟ خدا۔ اور جب ہم ان چیزوں کا یقین کرتے ہیں تو یہی ہماری ایمان کی بنیاد ہے کہ خدا ہے جس نے ساری چیزیں بنائی ہیں، ہمیں نظر بے شک نہیں آتا، ہم نے اس کو بناتے ہوئے بے شک نہیں دیکھا۔ اسی طرح ایمان کی مثال، جیسے عبرانیوں کے خط میں خدا کا بندہ کہتا ہے کہ ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ اندیکھی چیزیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی، پھر بھی یقین کرتے ہیں کہ یہ خدا نے، ایسی ہستی نے بنائی ہے، ہمارے لیے یہ تخلیقی ہے اور وہ موجود ہے۔